अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, कि सब मुसलमान आपस में भाई हैं। अगर भाइयों में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई नाचाकी नाइत्तफ़ाक़ी बदसलूकी बदइत्तफ़ाक़ी वाला मामला हो जाए तो फरमाया फ़अस्लिहू बैनकुम, उनमें सुलह करा दिया करो, तसफ़ी तसल्ली करा दिया करो। यहाँ दो तीन बातें समझने की हैं। एक बात तो यह है कि हमारे आपस के झगड़े या हमारे आपस के इख्तलाफात क्यों ख़त्म नहीं होते। दूसरी बात कि दूसरे लोगों को इसके लिए क्या कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी बात कि सुलह करने में कराने में क्या फ़जीलत है, क्या मक़ाम है। पहली बात कि हमारे आपस के झगड़े क्यों ख़त्म नहीं होते, इसकी मेन बुनियाद और मेन वजह यह है कि हम में से कोई भी क़ुरबानी देने के लिए इसार वाला जज्बा किसी के अंदर मौजूद नहीं है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरी बात मानी जाए, मेरे तमाम मुतालबात पूरे किए जाएं, मेरी तमाम शराइत मानी जाएं। मैंने किसी का कोई मुतालबा नहीं मानना, मैंने किसी की कोई शर्तें नहीं मानी। तो भाइयों, इस तरह काम नहीं चलता। कुछ मनवाया जाता है, कुछ माना जाता है, कुछ कुर्बान करना पड़ता है, कुछ लिया जाता है, कुछ दिया जाता है। दूसरी बात कि आसपास के लोगों को ऐसे मामलात में जहाँ भाइयों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में अल्लाह ना करे इस तरह की सूरत हाल बन जाए, उनके लिए हुक्म यह है कि वो उन भाइयों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में सुलह सफ़ाई कराएँ, तशफ़ी कराएँ, उनकी तसल्ली कराएँ। जो भी मामलात है दोनों फ़रीक़ों की पहले अलग अलग बात सुने, फिर उनको इकट्ठा करें, फिर उसके बाद उनकी बात सुने, उनमें तसल्ली तशफ़ी करें और सोच व फ़िक्र करें, गौर व फ़िक्र करें, ढूँढें कि ख़राबी किसके अंदर है, कमी किसके अंदर है। जिसकी जो ख़राबी नज़र आए, जिसमें जो कमी नज़र आए, उसे सबके सामने दोनों फ़रीक़ों की मौजूदगी में कहना है कि आपने ज़्यादती की है, आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप उसका हक़ खा रहे हैं, आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से और ये जज्बा रखते हुए दिल में दुआ मांगते रहना, या अल्लाह इनमें सुलह करा दे, या अल्लाह इनके दिलों को साफ़ कर दे, या अल्लाह इनके दिलों को करीब कर दे, या अल्लाह इनको एक दूसरे के करीब कर दे, या अल्लाह एक दूसरे से दूर हो चुके हैं मेरे मौला, इनके दिलों को जोड़ दे। अगर इस फ़िक्र और इस सोच के साथ, इस तड़प और लगन के साथ अगर दो भाइयों में, दो रिश्तेदारों में, दो पड़ोसियों में सुलह सफ़ाई कराई जाए तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो इख्तलाफात, वो इनाद, वो बुग़्ज़, वो हसद इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात कि सुलह कराना, इसकी क्या फ़जीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे सहाबा, मैं तुम्हें एक ऐसी इबादत, कोई ऐसा अमल ना बता दूँ जो नफली रोज़ा, नफली जिहाद, नफली नमाज, नफली हज उम्रे से अफजल है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो अमल के हरीस से, जो इबादत के लालची थे, इबादत के हिर्स रखने वाले थे, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भाइयों में, दो रूठियों हुओं में, जो लड़ाई करने वालों में, दो फसादियों में सुलह कराना ये नफली इबादत से अफजल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और दूसरी बात कि भाइयों, सुलह कराना, लड़ाई ख़त्म करना, झगड़ा ख़त्म करने के लिए क़ुरबानी देना, अल्लाह अकबर, अल्लाह इस पर भी बड़ा अजर अता फरमाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक यतीम बंदा हाज़िर हुआ, कहा कि मैं अपने बाग की दीवार कराना चाहता हूँ, तो मेरे बाग के साथ एक और आदमी का बाग है। जब मैं दीवार कराते कराते वहाँ तक पहुँचा तो उसका एक दरख्त मेरी दीवार के बीच में आ रहा है।
آپ میرا اس سے معاملہ طے کروا دیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یا تو یہ درخت مجھے چھوڑ دو تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے، یوں ہی چھوڑ دو تمہارا احسان ہوگا، اگر یوں نہیں چھوڑنا مجھ سے اس کی قیمت لے لو۔ تو وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوتا، نہ مجھے ویسے چھوڑتا ہے نہ مجھ سے قیمت لیتا ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں میرا اس کا تسلی کرا دیں، میرا یہ معاملہ حل فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ دیکھو یہ میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے کہ اس کے باغ کی دیوار کے درمیان میں تمہارا درخت آ رہا ہے کھجور کا، اگر تم نیکی کرو تو اس کو یوں چھوڑ دو، اگر نیکی نہیں کر سکتے چلو اس سے اس کی قیمت لے لو جتنے کا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی، نہ میں نے اس کو یوں چھوڑنا ہے نہ میں اس کی قیمت لینی ہے، میں نے دینا ہی نہیں۔ اب اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بھی چلو دیکھو تم اس سے اس درخت کی قیمت بھی لے لو، اور اس ایک درخت کے بدلے میں تجھے اللہ جنت میں اتنا بڑا درخت دیں گے کہ 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس کی مسافت کو نہیں پہنچ سکتا۔ بات بولو، بات کرو۔ اب جس کی دنیا میں، جس کی آنکھ پر دنیا کی پٹی بن جائے، دنیا کا لالچ، دنیا کا حرص جم جائے، اسے آخرت اور آخرت کی نعمتیں، وہ اجر و ثواب نظر نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا نہیں جی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نے نہیں دینا کسی حال میں۔ اتنی بڑی آفر امام الانبیاء مقصود کائنات محمد الرسول اللہ فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقصد اتنی بڑی گارنٹی سن کر بھی اس آدمی کا دل ٹس سے مس نہیں ہوا۔ صحابہ بڑے حیران کہ اتنا سخت دل آدمی، حضور ایک کھجور کے بدلے اس کو قیمت بھی دلوا رہے ہیں اور جنت میں اتنا بڑا درخت بھی دلوا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کو جنت میں اتنا بڑا درخت ملے اور وہ جنت سے محروم ہو جائے؟ یعنی جنت کی گارنٹی، جنت میں اتنے بڑے درخت کی گارنٹی۔ کہنے لگا نہیں جی میں نے نہیں دینا، میں نے نہیں دینا اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو لوگ جن کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے، عشق رسول ہوتا ہے، نبی کی ذات پر، اس میں بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں، حضور کی ذات پر جن کو اعتماد ہے، حضور کے فرامین کو جو سچا مانتے ہیں، تو ان صحابہ میں ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اٹھ کر آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اس آدمی کو کسی طرح میں راضی کر دوں تو کیا یہ بشارت مجھے بھی مل سکتی ہے جو آپ نے دی ہے کہ جنت میں کھجور کا اتنا بڑا درخت ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بالکل مل سکتی ہے، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ اب وہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگا ہاں تم مدینے کے بہت بڑے تاجر ہو، بہت بڑے مالدار آدمی ہو ابو دحدہ۔ کہا میرا باغ؟ انہوں نے کہا تمہارے باغ کو کون نہیں جانتا، تمہارا اتنا بڑا باغ ہے جس میں اتنے ہزاروں درخت ہیں اور اتنے عمدہ عمدہ قسم کے درخت ہیں کہ تمہارے باغ کی کھجوریں کھانے کے لیے، لینے کے لیے مدینے کے لوگ تاجر پورا سال انتظار کرتے ہیں، اور اس میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے، اتنی خوبصورت اس کے ارد گرد دیوار ہے اور ایک بہت بڑا خوبصورت محل اس کے اندر بنا ہوا ہے، اتنا بڑا باغ تمہیں کون نہیں جانتا؟ جب اس نے اپنی بات ختم کی تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں اپنا یہ سارا باغ سمیت اس کی دیوار کے، سمیت اس کے محل کے، سمیت اس کے میٹھے کنویں کے، ساری چیزیں میں تمہیں دیتا ہوں، یہ تم رکھ لو اور مجھے وہ کھجور کا ایک درخت دے دو جس کا یہ چکر لڑائی جھگڑا بنا ہوا ہے، کیا تم راضی ہو؟ اب وہ بڑی حیرانگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف دیکھنے لگا، کبھی ابو دحدہ کی طرف دیکھنے لگا، بھی یہ کیسا سودا کر رہے ہیں؟ اتنا عمدہ باغ اور باغ میں اتنا خوبصورت محل اور اس کی اتنی خوبصورت چار دیواری اور اس کے اندر میٹھے پانی کا کنواں، ایک کھجور کے بدلے مجھے دے رہا ہے۔ اسے یقین نہ آیا، اس نے سوالیہ نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے بھئی ابو دحدہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا لو جی مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سودا ہو گیا۔
جاتے ہوئے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے حق وہ بشارت پکی ہے کہ مجھے اب وہ درخت مل جائے گا جنت میں اتنا بڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایک درخت نہیں ملے گا۔ وہ بڑے حیران ہوئے بھی یہ کیا بات ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدہ وہ تو ایک درخت کے بدلے تمہیں ایک درخت ملنا تھا، اور اللہ کے بندے تم نے تو اتنا بڑا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اور تمہیں پتہ نہیں اللہ کتنے باغات دیں گے، میں تو ان کا پھل، ان کے پتے اور ان کی خوبصورتی میں تمہیں نہیں بیان کر سکتا کہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں کتنا بڑے باغات عطا فرمائیں گے کہ میں وہ گن نہیں سکتا کتنے درخت ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے لوگ تھے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے گئے، اپنے باغ کے باہر ہی کھڑے ہو کر اپنے گھر والی کو، بیوی بچوں کو آواز دی بھی آ جاؤ باہر، ہم نے یہ باغ دے دیا، ہم نے اس کا سودا کر دیا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میرا خاوند کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر کے آتا۔ کہنے لگے بھی خیر ہے کس کے بدلے سودا کیا؟ کہنے لگا بھی ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت ملے گا جس میں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، اس کی مسافت طے نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑے منافع میں ملا ہے۔ تو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی بھی ابو دہدہ تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، ابو دہدہ تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ تو واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ دیکھیں لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے یہ بھی ایک طریقے ہوتے ہیں کہ جو لوگ لڑائی ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں اللہ انہیں کتنا نوازتے ہیں۔ اس لیے بھائی آپس کی لڑائی جھگڑے ختم کریں، قربانی دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔